راحت جب اپنے بیٹے ان کے لیے ثاقب سے بات کرتی ہے تو ثاقب کو لگتا ہے کہ شاید اب وہ بدنامی اور مشکل صورتحال سے نکل سکتا ہے، اس لیے وہ زیادہ سوچے بغیر اس رشتے کے لیے ہاں کر دیتا ہے اور آئلہ کا نکاح ان سے کروا دیا جاتا ہے۔ شمسہ اسے روکنے کی کوشش کرے گی مگر ثاقب اس کی ایک بات بھی نہیں سنتا۔ جب آئلہ کو اس فیصلے کا پتہ چلتا ہے تو وہ اندر سے ہی ہل کر رو جاتی ہے اور اسے شک ہونے لگتا ہے کہ شاید ان نے ہی شادی کے لیے سب کچھ کیا ہے، حالانکہ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ اس نکاح سے بہت خوش نظر آتا ہے لیکن آئلہ بالکل بھی خوش نہیں ہوتی۔ گھر واپس آ کر شمسہ ثاقب پر سخت غصہ نکالتی ہے اور اسے باتیں سناتی ہے کہ اس نے اپنے بھانجے کو بیٹی دے کر بہت بڑی غلطی کی ہے، مگر ثاقب یہی کہتا ہے کہ ان نے ہی مشکل وقت میں ان کی عزت بچائی ہے ورنہ آئلہ کا کہیں رشتہ نہ ہو پاتا۔ دوسری طرف آئلہ اس نکاح پر ٹوٹ چکی ہوتی ہے، وہ رو رہی ہوتی ہے، ان سے صاف کہہ دیتی ہے کہ وہ اس سے دور رہے کیونکہ وہ اسے خود غرض سمجھتی ہے اور یہی مانتی ہے کہ اس نے موقع کا فائدہ اٹھا لیا ہے۔ ان اپنی صفائی میں کہتا ہے کہ یہ فیصلہ اس نے نہیں بلکہ گھر کے بڑوں نے کیا ہے۔ ادھر جب رملہ کو ان اور آئلہ کی نکاح کی خبر ملتی ہے تو اس پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑتی ہے کیونکہ وہ خود ان سے محبت کرتی ہے اور اس کے لیے اپنی شادی تک قربان کرنے کو تیار تھی۔ غصے میں وہ آئلہ کے پاس پہنچ جاتی ہے اور اسے تانے دیتی ہے کہ یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس نے ان سے نکاح کر لیا ہے۔ آئلہ بھی اسے جواب دیے سے پیچھے نہیں ہٹے گی، جس کے بعد ریمل کے دل میں یہی ضد بیٹھ جاتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے ان اور آئلہ کے درمیان تعلق کروا کر خود ان کو حاصل کر لے گی۔